اس میں یہ جتنے نام آتے ہیں ان سارے نام والوں کی، سارے فقہا کی سوانح اور تفصیلات وغیرہ اس میں ذکر کی گئی ہے، سمجھ میں؟ وہ بہت اچھا ہے، دیکھنا بھی چاہیے۔ وہ اس میں لکھا ہے کہ یہ حاکم شہید جو تھے، میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ بخارا میں بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ اتنے اونچے درجے کے بزرگ ہونے کی وجہ ہی سے تو ان 6 کتابوں کو ایک ساتھ وہ جمع کر سکے، ورنہ ہمارے تمہارے کی کیا حیثیت ہے کہ جمع کر سکے ہو؟ سمجھ آ گیا؟ انہوں نے جس مقصد سے بھی جمع کیا ہو، مقصد تو اچھا ہی تھا کہ چلو کوئی 6 کتابیں تلاش نہیں کرنی پڑے گی، سب ایک ساتھ مل جائے گا، سب ایک ساتھ ہو جائے گا، یہ بھی ہے۔ امام محمد کے مسائل جمع ہو جائیں گے، یہ بھی ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے، کتاب الکافی نام رکھا۔ یہ کافی ہے، اب 7 کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک کتاب کافی ہے۔ لیکن جب یہ کر چکے تو رات میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خواب میں آئے اور آ کر ناراض ہوئے۔ ناراض ہونے کا کیا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے 6 کتابیں لکھی اور ہر ایک کو الگ الگ طریقے پر مسئلے کو میں نے ذکر کیا، تم نے ان 6 کتابوں کو تلخیص کر کے، یکجا کر کے ایک کتاب کیوں کر دی؟ سمجھ میں آ گیا؟ مقصد حاکم شہید کا جو ہو، امام محمد کا جو ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، تو واقعہ بتاؤ۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر انہوں نے حضرت حاکم شہید کے متعلق بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طریقے سے، کیا میری کتابوں کو جیسے تو نے قطر بنت کی ہے، کاٹ چھانٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے، حاکم شہید کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اور اس مسئلہ کے پیش آنے کی وجہ سے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کر حاکم شہید کو سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، اور ان کو کیا ہے، درخت پر سولی دے کر لٹکا دیا گیا۔ بڑی پریشانی ان کو ہونی پڑی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد یہ جو حاکم شہید کی جو کافی ہے، جس کو ابھی 6 کتابوں سے مختصر کیا ہے، اس کا تذکرہ آئے گا، وہ تذکرہ بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے اس کو دیکھو، وفی شان الاشباح، یہ تو ہو گیا، اور جمع کی گئی ہے 6 کتابوں کو، وَيَجْمُعُ سِتُّ کتاب الکافی میں، کافی نامی جو کتاب ہے، ان کافی نامی کتاب میں ظاہر الروایت کی 6 کتابوں کے سارے مسائل اس میں آ گئے ہیں، اور وہ ہے حاکم شہید کی۔ اب اس کی پھر لوگوں نے شروع کی، 6 کتابوں کا جو مجموعہ ہے نا حاکم کافی کا، اس کی شروع کی ہے۔ اقوا شروع الذی شمس الائمہ مبسوط السرخسی، علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ان کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے بھی ان کی پھر شروحات وغیرہ کی ہے۔ معتمد النقول لیس یؤمن بخلفہ، اور اس میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں انہی مسائل پر عمل کیا جائے گا۔ اس مسائل کے خلاف اگر کسی کتاب میں کوئی مسائل ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مضبوط روایت ہے، ظاہر الروایت ہے، اور کیا ہے، اصل کتاب ہے۔ وَلَيْسَ عَنْهُ يُضَرَّ، اور اسے عدول کرنا کافی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کافی جو کتاب ہے، اور کافی کی جو شروحات ہے جو بزرگوں نے کی ہے، ان میں جو مسائل ہے ان مسائل پر عمل کیا جائے گا، اور اس مسائل کے خلاف اگر مسائل ہو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔
تو 6 کتابیں بھی معتبر، کافی بھی معتبر، اور کافی میں جو مسائل ہے وہ بھی معتبر. یہ خلاصہ ہوا اس کا. جی. قال في فتح القدير وغيره أن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية انتهى. یہ فتح القدیر یہ ہدایہ کی شرح ہے، شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. دیکھیے ہے فتح القدیر کو، نہیں دیکھی ہو تو دیکھ لینا. یہ ہدایہ جو ہے اس کی شرح ہے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو مرغینانی رحمۃ اللہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، وہ دلائل کی قدر و قیمت کیا ہے، کس کیسے دلائل ہیں، اس دلائل کی صحیح طور پر کیا ہے تحقیق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح القدیر میں کی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے فتح القدیر کو ہدایہ پڑھانے والے کو فتح القدیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے ڈاویل میں 10-12 سال تک ہدایہ پڑھائی، 4 جلدیں، سمجھ میں آئے نہیں. اور اس وقت کیا ہے یہ بھی اور دوسری کتابیں بھی دیکھیے. اس سے بعض مرتبہ ویسے تو اگر دیکھو تو ہدایہ کی دلیل بڑی وزنی لگتی ہے، لیکن ان کو دیکھو تو پھر اس صورت میں ان کی دلیل میں لچک معلوم ہو جاتی ہے. خیر جو بھی ہو، تو فتح القدیر میں لکھا ہے کہ کافی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ظاہر و روایت کی 6 کتابیں ہیں، اور وہ 6 کتابیں کے جو مسائل اس میں تھے وہ سارے مسائل چھان کر ایک کتاب میں جمع کر لیے، اور وہ کتاب کافی ہے. جی. وفي شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البيري اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيدي وهو كتاب معتمد في نقل المذهب. اور یہ کتاب معتمد ہے نقل المذہب میں. اس میں کافی میں جو مسائل لکھے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل درست اور صحیح ہیں. جی. شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بمبسوط السرخسي انتهى. اور یہ علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بھی شرح کی ہے، اور مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ چھپی ہوئی بھی ہے، ملتی بھی ہے، میں نے دیکھی بھی ہوئی ہے. ہمارے مدرسے میں بھی مبسوط سرخسی موجود ہے. وہ یہ کیا ہے کافی کی گویا کہ انہوں نے شرح کی ہے. لیکن آج کل جس طریقے سے متن الگ کیا جاتا ہے، شرح الگ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ کیا ہے سب کو دونوں کو ساتھ ملا کر کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس میں متن کون سا ہے اور شرح کون سی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور میں نے اس سے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی نصیحت کی بات بادشاہ کو کی تھی. اس سے بادشاہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کر علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا. اور اس زمانے میں قید میں ڈالا جاتا تھا، وہ کنویں میں اتار دیا جاتا تھا. ان کو اتار دیا گیا. سمجھ میں؟ تو شاگرد حضرات آپ لوگوں کی طرح سمجھ میں نے بہت محنت کر کے استاد کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ نہیں حضرت ہم تو پڑھیں گے ہی، آپ پڑھائیے. تو انہوں نے وہاں سے کنویں میں بیٹھے وہ اپنے ذہن سے یاد ہوگی، کافی پوری حفظ ہوگی جو بھی ہوگی، بہرحال انہوں نے وہاں سے بولتے رہے. یہ شاگرد حضرات اوپر بیٹھ کر لکھتے رہے. اس طریقے سے یہ مبسوط سرخسی جو مقصود ہے وہ لکھی گئی. سمجھ میں آ گیا؟ چلنا. وفی شرح الاشباہ للعلامہ بیری عالم ان من کتب المسائل الاصول کتاب الکافی لحاکم شہید کی ہے، اور وہ کتاب معتمد ہے نقول مذہب میں. اور اس کی ایک جماعت نے مشائخین میں سے ایک بڑی جماعت نے ان کی شرح کی ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معتبر اور مشہور جو ہیں وہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی کتاب مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہے. جی. قال الشيخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسي مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه. مبسوط سرخسی کے علاوہ جو کوئی دوسرا مسئلہ ہو جو مبسوط سرخسی کے علاوہ ہو تو مبسوط سرخسی ہی پر عمل کیا جائے گا. ولا يركن إلا إليه ولا يفتي ولا يعول إلا عليه انتهى. وذكر التميمي في طبقاته أشعارا كثيرة في مدحه منها ما أنشده لبعضهم.
علیک یعنی انہوں نے بہت سارے ان کی تعریف میں اشعار بھی کہے ہیں، ان میں سے کچھ اشعار تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. علیہ عليك بمبسوط السرخسي إنه هو البحر والدر الفريد مسائله. دور کہتے ہیں موتی کو، اور فرید کہتے ہیں کیا ہے، نایاب کو. ولا تعتمد إلا عليه فإنه يجاب بإعطاء الرغائب سائله. قال العلامة الشيخ هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه المبسوط للإمام الكبير محمد بن أبي سعد السرخسي أحد الأئمة الكبار المتكلم الفقيه الوصولي بہت بڑے فقیہ اصولی تھے جی. لازم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني عبدالعزیز حلوائی کے شاگرد تھے یہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جی. وتخرج به حتى صار أنظر أهل زمانه وأخذ بالتصنيف وأمل المبسوط نحو 15 مجلدا 15 جلدوں میں یہ مبسوط انہوں نے لکھی جی. وهو في السجن بأوزجند اوزن کے قید خانے میں وہ موجود تھے. بكلمة كان فيها من الناس حين توفي. یہ کلمہ کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا، اور کلمہ بھی کیا تھا، حضرت بادشاہ کو نصیحت کی تھی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، بس اس کو پسند نہیں آیا، ناراض ہو گیا، غصے میں ڈال دیا اس کو جی. توفي سنة 490 وللحنفية مبسوطات. اور سن 404 صدی میں، بلکہ 5ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا. سمجھ میں نہیں، یہ 4 یا 5ویں صدی وہی صدی ہے جو بڑے غوث پاک کی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً زمانہ ہے، آگے پیچھے کا جی. وللحنفية مبسوطات كثيرة منها 490 میں ان کی وفات ہوئی. اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ احناف کے یہاں بہت ساری مبسوطات مشہور ہیں. سمجھ میں نہیں، ایک تو ابھی تم پڑھ کر آئے ہو کہ امام محمد کی مبسوط ہے، دوسرا ان مبسوط کو کافی میں تبدیل کیا گیا، پھر اس کی شروعات کی گئی اور پھر اس کو مبسوط سے تعبیر کیا گیا. اسی طریقے سے مبسوط عریبہ سرخسی ہے، غزندی ہے، دوسرے حضراتوں نے بھی اس کی شروعات کی ہے. اس کو بتا رہے ہیں وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لأبي يوسف امام ابو یوسف کی بھی ایک مبسوط ہے جی. ولمحمد ويسمى مبسوطه بالأصل. اور مبسوط کو اصل بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی آج کا سبق تھا جی. ومبسوط الجرجاني اور اسی طریقے سے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شرح کی ہے، اس کو مبسوط الجرجانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. والخواهر زادہ خواہر زادہ نے کیا ہے، وہ مبسوط خواہر زادہ کہا جاتا ہے. ولشمس الأئمة الحلواني ولأبي اليسر البزدوي ولأخيه علي البزدوي وللسيد ناصر الدين السمرقندي ولأبي الليث نصر ابن محمد. ان سب نے مبسوط کی شرح کی ہے، اور ہر ایک کی شرح ان کے نام کے ساتھ مشہور ہے. آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اگر تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو میں بتلاؤں کہ دیکھو آج کل تم بخاری پڑھ رہے ہو، اور بخاری کی بھی بہت ساری شروعات ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ پہلے کی بھی بہت ساری شروعات ہے، بعد کی بھی بہت ساری شروعات ہے، اور ہر شرح کو اس کے شرح کرنے والے کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے. سمجھ میں مولانا حضرت شیخ کی شرح البخاری، مولانا کیا کہتے ہیں یونس صاحب کی شرح بخاری، اور اسی طریقے سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی شرح بخاری. تو بخاری تو ایک ہی ہے، لیکن جن نے شروع کی اس کے نام کی طرف منسوب کیا گیا. اسی طریقے سے مبسوط جو ہے، جن نے اس کو کیا ہے شرح کیا ہے، اس کی طرح ان کو مبسوط کو منسوب کیا. ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے مبسوط سرخسی. مبسوط سرخسی اس کا درجہ سب سے زیادہ اونچا ہے، جو شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. وحيث أطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا. خود هذا یاد رکھ لینا یہ کہ مبسوط سرخسی جو ہے ان سب میں زیادہ مشہور اور معتمد ہے، اس لیے کبھی صرف مبسوط کہہ دیتے ہیں، شرح مبسوط کہہ دیتے ہیں. تو اس وقت یہی کتاب مقصود ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، جو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح کی ہے.
خذ هذا، اس کو یاد رکھنا جی. وهو شرح الكافي والكافي هذا هو كافي الحاكم الشهيد اور یہ العادل. اصل میں شرح کافی ہے مبسوط سرخسی، سمجھ میں آیا نہیں؟ مبسوط سرخسی کافی کی شرح ہے، اور یہ کافی وہی ہے جو کافی حاکم شہید نے بھی کیا ہے. والكافي هذا هو كافي الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن أحمد بن عبد الله ولي قضاء بخارى. بخارا کے چیف جسٹس تھے حاکم شہید جی. ثم والله الأمير المجيد صاحب خراسان پھر صاحب خراسان اور اس کی وزارت سپرد کی ان کو. وزارته سمع الحديث من كثيرين وجمع كتب محمد بن الحسن في مختصره هذا ذكره الذهبي وأثنى عليه. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بہت تعریف کی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ 6 کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جی. وقال الحاكم في تاريخ نيسابور ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث وأهدى برسومه وأفهم له منه قتل ساجدا في ربيع الآخر سنة 34 و300. ربیع الاول ہوگا. یہ تو میرے کتاب میں کچھ ادھر ادھر کی ٹائپنگ میں ہے میں نے پھر وہاں لکھ کر ربیع الاول ہے. ربیع الاول تم آخر پڑھے اس لیے کہوں ربیع الاول ہے. چل. وأهدى برسومه وأفهم له منه قتل ساجدا في ربيع الأول سنة 34 و300. 433 ہجری میں قتل کیے گئے جی. قلت وللحاكم الشهيد المختصر والمنتقى. حاکم شہید کی دوسری بھی تصنیفات ہے، یہ تو ہے ہی ایک کافی، لیکن حاکم شہید کی خود بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، قاضی القضات تھے، حاکم تھے، جیسا کہ تمہارے سامنے گزرا ہے. انہوں نے دوسری تصنیفات بھی لکھی ہیں جی. قلت وللحاكم الشهيد المختصر المنتقى اور اشارات والمنتقى والإشارات وغيرها. وقول السرخسي فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا يدل على أن مبسوط السرخسي شرح المختصر لا شرح الكافي كما توخمه الخير الرملي في حاشية الأشباه، فإن الكافي مختصر أيضا لأنه اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علمت، وقد أكثر النقل في غاية البيان عن الكافي بقوله قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي واللہ تعالی اعلم. واللہ تعالی اعلم. تو خلاصہ یہ نکلا کہ حناف کے یہاں ظاہر الروایت ہے. ظاہر الروایت میں 6 کتابیں ہیں، اور 6 کتابوں میں بھی جو صغیر ہے وہ امام محمد نے لکھ کر امام ابو یوسف کو بتلائی ہے، اور کبیر ہے وہ بتلائی نہیں ہے. پھر ان 6 کتابوں کو ایک کتاب میں مختصر جمع کر لیا گیا، اور یہ جمع کرنے والے حاکم شہید تھے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے کافی رکھا. پھر اس کافی کی لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے شروعات کی. تو کافی میں جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر الروایت کے مسائل ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ خلاصہ تھا آج کے سبق کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے.